الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں منافقوں کا عذر جھوٹا ہونے کی علامت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے جو قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کیے تھے وہ جھوٹے ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا تم بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی منافق ظاہری طور پر تو یہی محسوس کروا رہے تھے کہ ہمیں اچانک بیماری آ گئی ہے یا ہمیں اچانک کوئی کام پڑ گیا ہے، ہم تو بالکل تیار تھے، بس اچانک یہ معاملہ بن گیا، یہ کام پڑ گیا، اس لیے ہم حضور نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو اچانک پڑ گیا تو ان کی کم از کم پہلے تیاری تو ہوتی، چلو اچانک کام پڑ گیا ہے تو انہوں نے سفر جہاد کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی۔ اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو یہ کچھ نہ کچھ پہلے تیاری کرتے۔ تو یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ اب ان سے کہہ دو، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ جائیں، سستی اللہ نے ان میں ڈال دی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اب تم عورتوں، بچوں اور مریضوں اور معذوروں کے ساتھ یہاں پہ ہی رہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ منافق اگر شریک جہاد ہوتے تو کیا ہوتا؟ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر کے جاسوس ان میں موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جنگ میں شرکت کرتے اور جنگ کے لیے نکلتے تو شر اور فساد ہی انہوں نے پھیلانا تھا، اور کافروں سے تمہیں ڈرانا تھا، آپس میں تمہیں لڑوا دینا تھا۔ یعنی کافروں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی برائیاں انہوں نے کرنی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا اور آپس میں لڑوانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ ہمارے دور میں ایسے کئی لکھنے والے صحافی اور کئی ایسے سیاستدان، کئی بیوروکریٹس اور کئی نام نہاد ایسے مذہبی لوگ بھی موجود ہیں جو ہر وقت ہمیں کافروں سے ڈراتے رہتے ہیں، ان کے اسلحے کا ذکر کر کے، ان کی فوج کا ذکر کر کے، ان کے وسائل کا تذکرہ کر کے ہر وقت مسلمانوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ وفیکم سماعون لہم، کہ ان کے اندر سننے والے، یعنی ان کی باتیں سننے والے یعنی جاسوس موجود ہیں، یا تمہارے اندر ایسے کمزور عقیدے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے تو یہ بہت نقصان کرتے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے۔ جو بندہ تاریخ اسلام کا طالب علم ہے اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یہ بات کبھی نہیں ہوئی کہ کافر اپنی عددی برتری کے ساتھ، جدید ہتھیاروں کے ساتھ بھی اگر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا ہے نا تو وہ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں ہوا۔ تب ہوا ہے جب مسلمانوں کے اندر کے جو منافق تھے انہوں نے جب ان کا ساتھ دیا ہے، یعنی میر جعفر اور میر صادق لوگ بنے ہیں نا، تو پھر ہی کافر مسلمانوں پر غالب آئے ہیں، ورنہ اسلحے کے زور پر، فوج کے زور پر، طاقت کے زور پر کبھی بھی مسلمانوں پر کافر غالب نہیں آ سکے۔ ابھی
حالی ماضی قریب کے اندر آپ دیکھیں افغانستان کی جو صورتحال تھی کہ کس طرح اکٹھے ہو کے کافر ٹوٹ پڑے اور جدید سے جدید ہتھیار جو ہے وہاں پہ انہوں نے استعمال کیے، لیکن پھر بھی غلبہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو عطا کیا ہے، ان پر غالب نہیں آ سکے۔ تو تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے، جب بھی کبھی کافر غالب آیا ہے تو وہ منافقوں کی کوششوں سے، کاوشوں سے ہی آیا ہے کہ یہ لوگ مال و دولت، سلطنت کے لالچ کے اندر اسلامی لبادے کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اٹھا کر اور کفار کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں، اور منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سرکشی کا، بغاوت کا بیج بوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اہم ترین راز جو ہوتے ہیں وہ کافروں کو بتاتے ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوریاں انہیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب آتے ہیں، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگلی آیت میں منافقوں کی روش بیان کی گئی ہے غزوہ تبوک سے پہلے جو تھی۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی تھیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، حبیب یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کو دین سے روکنے اور کفر کی طرف لوٹا دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے جنگ احد میں کیا کیا ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گروہ کو واپس لے گیا۔ آپ نے سورہ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے منافقوں کو جو ایک پوری جماعت تھی عین میدان میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیچھے لے گیا، یعنی ایسی الٹی تدبیر کی کہ کام بگڑ جائے، دین میں فساد پڑے، تو حیلے سازیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو پہلے بھی الٹی چالیں چلی تھی، اے حبیب یہ کب چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز جو ہے وہ الٹی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دیتا ہے چاہے ان کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔